وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، کل کی نشست سے سورہ مریم کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ کا نام حضرت مریم کے نام پر ہے۔ مریم کی زندگی کے کچھ حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات اس سورہ کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں۔ کل کی نشست میں بڑے اختصار کے ساتھ بہت ہی مختصر طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی پہلے حضرت مریم کا ذکر کر رہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ان کا کچھ تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مختصر ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں، قرآن کی بہت ساری صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حالات، تورات کا ذکر، ایک لمبی چوڑی تاریخ، یہودیوں کی تاریخ، سارے حالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورہ مریم کے اندر چند آیتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کی کچھ خاص خوبیاں، خصوصیات، ان کے اہم صفات، ان کی صفتیں اللہ نے یہاں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ادریس کا ذکر صرف ایک خوبی، ان کی ایک صفت جو ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے، ان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، وہ ایک ہی بات پر اکتفا کر کے یہاں تک انبیاء کے سلسلے کو سورہ مریم میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس کی ترتیب اذکر کے لفظ سے آ رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کیجیے کتاب میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کیجیے علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اس طریقے سے 4 حضرات کرام کا ذکر اس میں آیا۔ حضرت مریم کا جہاں ذکر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم ہی کے ذکر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی شامل۔
حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ بھی ان کی پیدائش کا ذکر بھی، اور حضرت مریم کماری تھی، اللہ نے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسانی تاریخ میں ایک پہلا، ایک نیا اور ایسا نمونہ جو نہ اس سے پہلے کبھی رہا نہ اس سے بعد کبھی ایسا واقعہ رہا کہ اللہ نے بغیر مرد اور عورت کے اتصال کے بغیر، تعلق کے بغیر اللہ نے کسی بچے کو زندگی دی ہو، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کے والد کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے مریم کو، جبرائیل کو بھیج کر پھونک مار دیا، اسی پھونک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب پیدا ہونے کے بعد بڑا اہم معاملہ کھڑا ہوا، کماری خاتون اور نبی کے گھرانے کی خاتون، عمران جو تھے بڑے مشہور آدمی تھے، امام تھے مسجد اقصی کے، ان کے بعد ان کے ساڑو حضرت زکریہ رہے، گویا بنی اسرائیل کا بڑا اونچا خاندان تھا، سب انبیاء کرام، اولیاء کرام کا خاندان۔ ایک لڑکی گود میں بچے کو لے کر باہر آ گئی تو سب کے نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، طرح طرح کے سوالات ہونے لگے۔ مریم نے ایک ہی بات کہی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے، ماں نے کہا ان سے پوچھ لیجئے۔ سب کو غصہ بھی آیا، تعجب بھی ہوا، یہ عجیب بات ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچے سے کیا جواب حاصل کریں؟ جواب تو تمہیں دینا چاہیے، تم بچے کو گود میں لے کر آئی ہو، یہ بچہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بات کر دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وبرا بوالدتی۔ پھر ماں کی پاک دامنی کا بھی ذکر کر دیا، یہ بے داغ ہے، یہ کوئی گنہگار خاتون نہیں ہے، وہ بھی کہہ دیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہے، اور اللہ نے مجھے 2 کام کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے کاموں کے احکامات ہیں، لیکن وہاں اس موقع پر 2 ہی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، ہدایت کی ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی 5 بنیادیں رہیں، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی 2 بنیادیں آ رہی ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے انجیل کے اندر، پھر ان کے مفسرین کی تفسیرات، ان کے علماء کی تحقیقات یا ان کی وضاحتوں میں بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے معاملے میں اتنے فیاض رہے، کوئی حد ہی نہیں، جو بھی تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاؤ، کوئی حد کی بات نہیں رہی۔ تو یہ ان کے پاس زکوٰۃ کا یہ معاملہ رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ کی بات کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے تعلق سے آیت طیبہ میں بھی کہا، عیسائیوں کو بھی بتلا دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے۔ اللہ نے خود اس بات کو بتلا دیا۔ یہ کہنے کا منشا اور مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو خدا اپنی قدرت سے اگر آدم کو بغیر اور ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت کی نشانی۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تخلیق، بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کسی نئی قوم کی طرف یا کسی ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے۔ آپ کی نبوت ہو یا رسالت ہو، آپ کی پیغمبری کا دائرہ ہو، وہ صرف بنی اسرائیل کے حد تک ہے۔ بنی اسرائیل کو درست کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضور سے آنے سے پہلے انبیاء کرام ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے۔ پہلے نبی کی قوم کو درست کرنا یا انہی کی کتاب کو لے کر لوگوں کو سامنے سمجھانا بجھانا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے ان کو بھی کتاب مل جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر یہودیوں کی طرف بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، تو گویا آپ کی نبوت کا دائرہ، آپ کی رسالت، آپ جس قوم کی طرف گئے وہ یہود تھے۔ یہودیوں کو سمجھانا بتلانا یہ آپ کا منصب۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں سے جہاں جہاں کمی کمزوری تھی ان کی اصلاح کی، تجدید کی، اور نئے احکامات کے ساتھ ساتھ پرانے احکامات کو بھی درست کر کے آپ پیش کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب یہ روم کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے اور لوگوں کا معاملہ تھا، یہودیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ بات دہرائی جاتی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے پیچھے کئی اغراض، کئی مقاصد، کئی ان کی حاجتیں ضرورتیں تھیں۔ لمبی چوڑی بحث ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اس بات کا علم ہو چکا، چنانچہ آپ جنگل و بیابان میں ایک جھوپڑی میں جا کر رہ گئے۔ وہاں آنے جانے والوں میں صرف آپ کے حواری تھے۔ حواری ایسے ہی سمجھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ گویا حواری صحابی ایک ہی معنی میں ہے۔ حضور کے ساتھیوں کو صحابی کا لفظ ملا، مسیح ابن مریم کے ساتھیوں کو حواری کا لفظ ملا۔ ان حواریوں میں ایک منافق تھا جو وہاں کے بادشاہ سے، حضرت عیسیٰ کے دشمنوں سے، رومیوں سے، یہودیوں سے ملا ہوا تھا، اور اس نے اطلاع دی کہ میرے ساتھ آپ چلے آئیے، میں جھوپڑی میں جاؤں گا، خاموشی کے ساتھ آ کر آپ مسیح کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بات پر کچھ لوگ پہنچے۔ یہ اندر جیسے ہی پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہوئی کہ اللہ نے مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو آدمی جو ان کا حواری ہی تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دی گئی۔ گویا اس وقت کمرے میں اس مقام پر حضرت مسیح ابن مریم ہی ہیں، جو اصل میں حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ حواری تھا جو نام نشان پتہ بتلانے والا تھا۔ اللہ نے شباہت، شکل پوری وجودی دی، زبان کو بند کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سمجھا کہ مسیح یہاں ہیں، آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، بتلانے والے کی طرف بھی ان کا دھیان نہیں، کسی طریقے سے پکڑ کر اسے صلیب پر، سولی پر لٹکا دیا اور ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں 6 پارے میں بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا۔ سولی پر چڑھایا گیا وہ آدمی مسیح نہیں تھے، جس کو قتل کر دیا گیا وہ بھی مسیح نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اشتباہ میں ڈال دیا۔ بڑا اہم لفظ ہے عربی زبان کا، شبہ، اشتباہ۔ دیکھنے میں ایک چیز نظر آتی ہے، اصل میں وہ چیز نہیں ہوتی، یہ اشتباہ، کنفیوژن کہیے۔ چیز دیکھنے میں ایک ہے لیکن اندرونی طور پر حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شباہت رکھ دی، شکل، صورت، حلیہ پورے طریقے سے مسیح، اور اندر سے وہ مسیح نہیں تھے۔ یہی حقیقت تھی۔ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، آج وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر آنے والے ہیں۔ آنے کے بعد وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی، ایک مصلح، ایک داعی، دین کو نئے طریقے سے اکٹھا کرنے کے ہوں گے۔
وَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ۔ احادیث کے اندر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ خنزیر جو کھا رہے تھے اس کو بھی روک دیں گے کہ یہ میں نے تو حلال نہیں کیا، شرابیں جو پی رہی تھیں اس کو بھی منع کر دیا، یہ صلیب وغیرہ سب ختم کر کے گویا دین محمدی کی تبلیغ ہوگی۔ آپ کے ذریعے سے اسلام چاروں طرف پھیل جائے گا، یہودیوں کو بھی آپ ختم کر دیں گے، عیسائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ ویسے تو اب بھی ساری قومیں حضور ہی کی امت ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نام، پہچان، شناخت الگ الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، سب ایک ہی قوم، ایک ہی امت ہے، وہ امت محمدی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور کے آنے کے بعد کوئی امتیں نہیں، اگرچہ کہ نام ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ہنود ہے، یہ ہے، فلاں ہیں، دنیا کے ہیں، لیکن ہیں سب کے سب حضور کی امت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشارت دینا بھی آپ کی کام ہے، لوگوں کو ڈرانا بھی آپ کا کام۔ اس اعتبار سے آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے خاص کر دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے، لاسٹ ایڈیشن ہے آسمانی کتابوں کا، یہ کہہ کر بھیجتا۔ اس اعتبار سے اب سارے انسان حضور کی امت میں شامل ہیں، امت محمدی۔ اب امت محمدی میں دو حصے ہو گئے، ایک امت اجابت، اجابت کے معنی ہے قبول کرنا، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے دین کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، ان کو کہیں گے امت اجابت، قبول کر لینے والی امت محمدی۔ اب دوسرے لوگ جو یہود ہو، نصارہ ہو، یا خدا کو نہ ماننے ہو، مشرکین ہو یا ملحدین ہو جو خدا ہی کو نہیں مانتے ہیں، یہ جتنے بھی طبقات ہیں یہ بھی حضور ہی کی امت ہے۔ اس کا نام ہے امت دعوت۔ ان کی طرف یہ دعوت والی امت ہے، ان تک خدا کا دین پہنچنا ہے، ان کو دعوت قبول کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ امت محمدی ہیں۔ امت محمدی میں دو قسمیں ہو گئیں، امت کا ایک وہ حصہ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، امت کا ایک دوسرا حصہ جو دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، تو ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ تو بہرکیف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کہنا پڑا کہ آپ آئیں گے اور پوری طریقے سے نئے طریقے سے اسلام ہی کو پھیلائیں گے۔ قرآن نے جو کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک وقت آئے گا اسلام ہی سارے عالم میں رہے گا اور کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ آ کر سارے مذہبیں، سارے ملتیں، سارے عقائد ختم کر کے سب کو دین محمدی میں، دین امت اجابت میں شامل کر لیں گے، یہاں رہیں گے، آپ طبعی طور پر انتقال کریں گے، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا جائے، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اب ایک ہی پہلو پر ساری باتوں کا احاطہ مشکل ہے۔ اب اس کے بعد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کے ذکر میں عیسیٰ کا ذکر آ گیا علیہ السلام۔ اس کے بعد دوسرا چاپٹر جو شروع ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ کا ذکر کیجیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، حضرت مسیح نے بھی کہا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، یہی حکم حضرت موسیٰ کو بھی ہے۔ چنانچہ کئی مقام پر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بات یہودیوں کو کہی گئی کہ آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔
اب زکوٰۃ کا نظام یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ ایک بات کہہ کر اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ یہودیوں کے پاس زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو آدمی 20 سال کا ہو چکا ہے، شاید وہ بلوغت کے لحاظ سے، بالغ ہونے کے لحاظ سے 20 سال کا لفظ ہے، ان کے عہد میں شاید لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ بالغ ہونے یا بڑے ہونے کی پہچان یا علامت یا شناخت 20 رکھی گئی ہو، تو ان کے تورات کے حوالے سے باتیں ملتی ہیں کہ جو بھی آدمی 20 سال کا ہو چکا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی بوڑھے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، ہر ایک کو زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ ایسی رکھی گئی ہے آدھا مسخال ہر کسی کو ہر سال دینا ہے، اور وہ زکوٰۃ لے کر بیت المقدس میں رکھ دی جاتی، جس کے ذریعے سے وہاں جتنے بھی لوگ آتے، مسافر ہو یا حاجت مند لوگ ہو یا ضرورت مند لوگ ہو، ان کو کھلانا پلانا اور ان کی ضروریات میں خرچ کرنا، یہ فنڈ اس میں خرچ ہوتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کا ذکر میں یہیں پہ روک دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جس پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 2-3 باتیں کہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ اپنے وعدے کے پکے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی، آپ کے احکامات میں بھی زکوٰۃ موجود ہے۔ قرآن میں کہا کان یامر بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لوگوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے۔ اب یہ زکوٰۃ کا ان کا ایک عجیب نظام ہے جو عربوں کے اندر آیا، وہ ہے صدقات کے ذریعے، فرض کے درجے میں نہیں رہا۔ یہ چیز حضور کے مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بھی رہی، مکے کے جو 13 سال ہیں وہاں زکوٰۃ رہی، لیکن وہ صدقے کے لفظ سے رہی، آدمی کو اختیار تھا اپنی مرضی سے جتنا جو چاہے دے سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے 3 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن اس کا نظام ہجرت کے 8ویں سال پورے طریقے سے سامنے ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کی بات اس لیے کہنا پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں ہے، بنو اسماعیل سے آپ کا تعلق ہے، جو گویا اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اسی لیے حضرت اسماعیل کا نام ابو الحجاز، حجاز کے باپ، جد حجاز، حجاز کے جد حجاز یہ قدیم لفظ ہے، سعودیوں نے اس کو نکال دیا، تاریخ کے لمبے دور میں حجاز مقدس یہی لفظ تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات کہی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعد، ان کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے، وعدے کے وہ بڑے پکے اور سچے تھے، جس کو زبان دیتے تھے پوری طریقے سے نبھاتے تھے۔ چنانچہ تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی سے آپ نے وعدہ کیا اور وہ آدمی نے بھی وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملوں گا، آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا میں فلاں جگہ آپ کا انتظار کروں گا، آپ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے، ٹھہرے رہے، ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسرے دن اس آدمی کو یاد آیا کہ اسماعیل کو تو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ آئے ہوں گے، تو جانے کے بعد معلوم ہوا اسی مقام پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے، وہیں آپ نے سارا دن بھی گزارا، رات بھی گزار دی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکل، کہا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، تو اس نے معافی چاہی کہ میں بھول گیا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ وعدے کے تعلق سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے نائب ہوئے، خلیفہ ہوئے، گویا دوسرے لفظوں میں جانشین کہیے، آپ کی جگہ ٹھہر کر کام کرنے والے تھے، جو جیسے ہی خلیفہ ہوئے تو پہلے خطبے میں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا ہے تو میں اس وعدے کو پورا کرنے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قرض لیا ہے، اگر وہ رہ گیا ہے اس قرض کی ذمہ داری میری ہے۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا۔ خرچ کا تو معاملہ کوئی نہیں تھا، حضور نے خود اپنی زندگی میں کہا کسی کا قرض ہے، کوئی بدلہ ہے تو آ کر لے سکتے ہیں۔ سیرت سے آپ واقف ہیں، یہ واقعی میں جانا نہیں چاہتا، بڑی تفصیل۔ البتہ ایک بات یہ تھی، حضور نے وعدہ کیا تھا ایک صحابی کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجلس میں آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ بحرین کا جب مال آئے گا تو میں تمہیں 3 بوریاں بھر کر دوں گا۔ حضور نے مجھ سے یہ بات کہی، میں خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا کہ حضور اتنا مجھے دینے کے لیے کہتے رہے، لیکن وہ موقع نہیں آیا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے فکر رہیے، جو بات تم نے کہی ہے اسے ابوبکر پورا کرے گا، میں ان کا خلیفہ نائب ہوں اور یہ میری ذمہ داری۔ چند دنوں کے بعد بحرین سے مال آیا، وہ زکوٰۃ کا مال ہو یا مال غنیمت ہو یا صدقات و خیرات کا معاملہ ہو یا امت کے لیے کوئی فنڈ کا معاملہ ہو، جب وہ آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہ ساری چیزیں دی۔ یہاں ایک مسئلہ، حضرت ابوبکر نے ایسا کیا ہے، آپ کی شخصیت، سیرت، حضور کا معاملہ، آپ کا معاملہ، یہ نہیں۔ جو بھی کسی کا نائب اور خلیفہ ہے، جو بھی کسی کا بیٹا ہے، جو بھی کسی کی وراثت میں اس کا نائب بن کر، جانشین بن کر، ان کی ساری پراپرٹی پر وہ حقدار بن کر بیٹھا ہے، جانے والے کا اگر کوئی قرض ہے، جانے والے کا اگر کوئی وعدہ ہے تو اس آدمی کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے سے سامنے آتا ہے، جو اب جیسے باپ کا جانشین بیٹا ہی ہوتا ہے، وہ دوسرے معنی میں خلیفہ کہیے، اس کا نائب کہیے، لہٰذا اس پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ نے کسی کا وعدہ کیا ہے، باپ نے کسی کو دینے کی بات کہی ہے یا قرض ہے، تو وہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ باپ کے ترکے میں اس کو نکال کر یہ کر۔ اب یہ ایک پیغمبر کا ذکر رہ گئے، 5 منٹ میں اس بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں، زیادہ وقت لینا میں مناسب نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس کو صدیق بھی کہا ہے، نبی بھی کہا۔ صادق ایک لفظ ہے، صدیق ایک لفظ۔ صادق سچ کہنے والا، صدیق انتہائی سچا انسان، یہ معنی، کبھی جھوٹ کا تصور ہی نہیں۔ صدیق دوست کے معنی میں، صدیق کے معنی میں بہت سے معنی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس ایک لفظ کی وضاحت مختصر طور پر کر کے اپنی بات کو ختم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے مکان رفیع، بلند جگہ، بلند مقام عطا کیا۔ اس کے تعلق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک قول تفسیر کی کتابوں میں ہے، علامہ عماد الدین اور دیگر حضرات نے اس کو نقل کیا ہے۔ ابی ابن کعب کی روایت سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتلائی، روزانہ جتنے بھی اہل ایمان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، تمہارے عمل بھی انہی کے برابر چڑھیں گے، بلکہ تمہارے عمل کا درجہ ان سے زیادہ بڑھ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت تھی جو حضرت ادریس کے حق میں آئی۔ حضرت ادریس بے انتہا خوش ہو گئے کہ اللہ کے پاس میرے اعمال چڑھ رہے ہیں اور سارے لوگوں کے اعمال کے مقابلے میں ان کی بڑی عظمت اور رفعت ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر اعمال انجام دوں، نیکیاں انجام دوں۔ تو یہ کہہ کر سوچ رہے تھے کہ میری عمر کتنی ہے پتہ نہیں، اگر عمر زیادہ ہوئی تو اتنی نیکیاں مجھے ملیں گی۔ ایک فرشتے سے ان کا تعلق تھا، انبیاء کرام کے پاس فرشتوں کے رہنے کا ادریس علیہ السلام کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ایک خاص فرشتہ تھا جو ان سے برابر رابطے میں رہتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میری عمر کتنی ہو سکتی ہے، کتنی ہے، کبھی آپ ملک الموت سے اس کا ذکر کر کے دریافت کر لیں تو تاکہ معلوم ہو جائے کیا بڑھ سکتی ہے نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا دیکھیں ملک الموت کہاں ہے، ان سے مل کر یہ اظہار کریں، آپ کی خواہش ایسی ہے، جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر اس فرشتے نے لے کر آسمانوں پر پہنچا، 4تھے آسمان پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد فرشتے نے ملک الموت کو دیکھا کہ ادریس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، تو فوراً ملک الموت نے کہا کہ ادریس اس وقت کہاں ہیں،
کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ نے مجھے اسی مقام پر، اسی چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسی جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ تو آیت میں جو لفظ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو اونچا مقام عطا کیا، گویا ان کی موت اس مقام پر، یہ درجہ ان کو دے کر چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک تفسیر وہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ اس مقام پر ہیں۔ اب وہ موت ہوئی، اس کے بعد کا واقعہ ہے، یہ کیا ہے اللہ جانے، لیکن زندہ آسمان پر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا ویسے ان کو بھی اوپر اٹھا لیا۔ ممکن ہے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ملک الموت نے وہاں ان کی روح قبض کر لی ہو۔ کوئی واقعی طور پر بات کہنا مشکل ہے، 2-3 روایتیں الگ الگ ہیں۔ بعض نے کہا کہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، اور ویسے بھی آپ کے چوتھے آسمان پر ہونے کا ذکر معراج کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس نے آپ کو مرحباً یا اخ صالح یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس انبیاء کرام میں بڑے اونچے مقام پر بھی ہیں۔ ان کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ بعض مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح ادریس کے پوتے ہیں، باپ کا نام نہیں لایا گیا ہے، ممکن ہے کسی تفسیر اور کتابیں ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ اتنی بات علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، گویا نسب میں یہ اوپر کی طرف ہیں، نوح کے نیچے کی طرف نہ ہیں۔ نسب ایک بلندی کی طرف ہے، نسب ایک پستی کی طرف ہے۔ بلندی باپ داداؤں کی طرف ہے، پستی بیٹا پوتا نیچے کی طرف ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کا نسب نوح علیہ السلام سے اوپر کے نسب میں آپ موجود ہیں۔ انہی کلمات پر میں اپنی اس گفتگو کو یہاں ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو لوگ تفسیر کی قرآن کی محبت میں پہنچیں اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ یہ نیکی اتنی وزن ہو کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دے، ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا کر دے، ہم سب کی بیماریوں کو ختم کر دے، اور کوئی قرض دار ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے قرضوں کو ادا فرما دے۔ ہر چیز کے اندر خیر اور برکت عطا فرما، ہمارے پیسوں میں برکت، ہماری آمدنیوں میں برکت، ہمارے اہل و عیال میں برکت، ہماری تمام چیزوں میں برکت ہی برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دوسرا عشرہ ہے جس میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دوسرے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، دوست و احباب، خاندان کے لوگ، غیر خاندان کے لوگ، سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مغفرت کا دائرہ ہماری ذات، ہمارے باپ داداؤں تک محدود نہ رکھ، اپنے فضل و کرم سے ہماری نسلوں میں آل و اولاد، پوتے اور پوتوں، بیٹے اور بیٹوں، بیٹیاں اور بیٹے، اس طرح سے اس سلسلے کو جاری و ساری فرما۔ ان سب کی بھی تو مغفرت کا انتظام فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب